اب میں بلا تاخیر دعوت خطاب دیتا ہوں مناظر اسلام فضیلت الشیخ سید سبطین شاہ صاحب نقوی۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون۔ ذی وقار علماء کرام، بزرگوں اور دوستوں، توجہ فرمائی تاکہ میں اختصار نل چند گزارشات عرض کر سکا۔ محفل قرآن اور صحیح البخاری اجتماع کا عنوان ہے پوری امت اتفاق ہے کہ قرآن پاک تو بعد اس اللہ دی زمین تے مستند ترین کتاب صحیح البخاری۔ صحیح البخاری نو اعزاز حاصل ہے کہ مسند علم تے یا عالم شکا وہی کہلا سکتا ہے جو صحیح البخاری سپن پڑھے۔ پوری دنیا اندر صحیح البخاری دے حوالے نال محافل تا تقاریب تا انتظام انسلام، اور میں سمجھنا صحیح البخاری امام بخاری رحمہ اللہ نے اس طرح دل دی گہرائی نہ لکھی اور اللہ نے اس طرح قبول فرما لی کہ جے دے خلاف بخاری او بھی تقریب بخاری کر دیں، جے دے مسلک منہج دے بخاری خلاف ہے نا وہ یہ دی تقریب تے قرآن تے بھی مجبور ہے اور اس نو پڑھن پڑھان تے بھی مجبور ہے۔ صحیح البخاری نو اللہ نے اعزاز بخشیا ہے کہ جدوں کوئی خطیب ممبر تے بات سمجھ آ رہی ہے نا، سارے نہ آ رہی ہے ماشاء، ہاتھ کھڑے کرو گا جنہیں نہیں آ رہی ماشاء، چلو خیر، ہاں توجہ میرے آ رہے۔ صحیح البخاری نو اعزاز اور مقام حاصل ہے
کہ کوئی عالم ممبر تے تقریر کر رہے ہوئے، کوئی مسئلہ بیان کرے، اس مسئلے دی دلیل بخاری جو ہے تے بڑا سینہ تان کے فخر نل بندہ کہندا ہے کہ میرے اس مسئلے دی دلیل بخاری ہے۔ دا مطلب ہے بخاری نو اللہ نے اعزاز بخشیا ہے۔ کتابہ بھی پڑھ کے دیکھی، کسی مصنف کسی بھی موضوع دے کوئی کتاب لکھے، اسی کتاب پڑھو، وہ کوشش کرے گا کہ میرے اس موضوع دے دلیل کہیں بخاری جو مل جا۔ یہ مقام، یہ عظمت اللہ نے صحیح البخاری نو بخشی۔ صحیح البخاری اس قدر صحیح کتاب کہ بہت سارے علماء نے بات لکھی کہ اگر کوئی شخص کہہ دینا کہ میری بیوی نو طلاق ہے، اگر بخاری کوئی روایت ضعیف ہوئے، کوئی حدیث پیغمبر ضعیف ہوئے، تو کیا اس کی بیوی نے طلاق ہوئے گی یا نہیں؟ علماء فرماتے ہیں اس نے طلاق مشروط کی کہ اگر بخاری کوئی حدیث پیغمبر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث ہے اور امام صاحب نے اپنی سند نال بیان فرمائی، اگر وہ صحیح ہوئے تو میری بیوی نے طلاق۔ اگر کوئی شخص کہہ دے تو دی بیوی نے طلاق واقع نہیں ہوئے گی، کیونکہ بخاری کوئی پیغمبر دی حدیث ضعیف ہے ہی نہیں۔ اے اللہ نے مقام صحیح البخاری نو بخشے ہے، اور اہل حدیث دا اتنا امتیاز ہے کہ میں کل دا تو دعویٰ نہیں کر سکتا، لیکن اہل حدیث دی اکثر اغلب مسائل تے دلیلہ صحیح البخاری موجود۔ اس تو یہ بات مت سمجھنا کہ صحیح البخاری تو باہر کوئی حدیث آئے تو حجت نہیں۔ ہر حدیث دین ہے جیدی سند پیغمبر تک پہنچ جائے، چاہے وہ دنیا دی کسی کتاب وچ موجود، سند دا صحیح ہونا ضروری۔ لیکن صحیح البخاری نو اللہ نے اعزاز بخشے ہے کہ اے مسلک اہل حدیث دا اصول و ضوابط صحیح البخاری موجود۔ اگر کسی نے مسلک اہل حدیث دے فکر نو پڑھنا ہوئے اور صحیح البخاری دا مطالعہ کر، صحیح البخاری اندر صرف احادیث ہی نہیں بلکہ تفسیر قرآن دی بھی بہترین کتاب صحیح البخاری۔ صحیح البخاری اندر عقیدہ توحید بھی، صحیح البخاری دے اندر اہل حدیث دے عقائد و نظریات، مسائل و حکام۔ اگر کوئی میں نے کہہ دے نا کہ سب تو بڑی مستند کتاب اہل حدیث کوئی اپنے عقیدے پیش کرے تو میں صحیح البخاری دی کتاب و توحید پیش کر سکتا۔ بات نو سمجھیے، ذرا غور کیجیے۔ لوگ کہندے نے کہ اہل حدیث بالکل نئی جماعت، تقریباً 100 سال یا 150 سال پہلے نہیں سی۔ یہ بھی مہربانی، 150 سال بھی کسی نے پرانا مننا، یہ بھی مہربانی دی بات۔ یہ اگر کوئی کہہ دے کہ کل نہیں سن تو اسی کی کہہ سن، اسی وہ تک کی بگاڑیا جا سکتا۔ اگر 100 سال 150 سال پہلے اہل حدیث نہیں سن، کون سن؟ کہنے گا اہل حدیث نہیں سن۔ پھر جدوں بات کوئی ہوئے نا، حضرت تہاڈی بخاری چاہے لکھیا ہے مندے ہو، میں کہ بخاری ساڈی ہے، یعنی جی ساڈی ہے، مگر سی 150 سال پہلے نہیں سا، تو بخاری ساڈی کیویں ہو گئی؟ یعنی ہے سو نہیں لیکن بخاری تہاڈی۔ جے 150 سال پہلے اسی نہیں سا تو پھر بخاری دا تانا سانو کیوں؟ بخاری تو پھر کسی حنفی نے لکھی ہوگی، تسی پرانے ہو، اسی تو 150 سال پہلے نہیں سا۔ کہنے لگے نہیں، تسی ہے وہ نوے، لیکن بخاری تسا لکھی،
مسلم بھی تساں لکھی، ابو داؤد بھی تساں لکھی ہے، نسائی ابن ماجہ جیڑی حدیث دی کتاب کھولو لکھی تساں ہے، لیکن ہے وہ تسی 150 سال پہلے نہیں سو. چلو تسی پرانے ہو، کہنا جی اسی پرانے. کدوں دے ہو؟ میں کہا وقت بھی کوئی بندہ دسو تو صحیح نا، وہ پرانے ہو تو کتنے سارے پرانے ہو تسی؟ کدوں شروع ہوئے ہو تسی؟ اپنی کوئی تاریخ پچھ بیان کیجئے. کہنے لگے اسی پرانے ہیں. میں کہا پھر بھی کدوں دے؟ کوئی کتنے 100 سال پہلے. اسی تو 150 سال ہوئی. تسی کتنے پرانے ہو؟ ہن میرے خیال اسی کہ کہے گا اسی امام ابو حنیفہ تو شروع ہے. کہنے لگا نہیں، جڑا تواڈے ذہن وچ نا کہ اسی امام ابو حنیفہ تو شروع ہویا، نہیں نہیں، اسی شروع دے ہاں. تسی امام صاحب تو بھی پہلے ہو. کہنے جی اسی امام صاحب تو بھی پہلے دے. میں کہا میں پہلا پتر ویکھیا ہے جڑا ابو تو بھی پہلے ہے. یہ پہلا بیٹا ہے، پیو جمیا نہیں پتر کوٹھے تے چڑھیا پھردا ہے. یہ پہلا بیٹا ہے جڑا اپنے ابو تو بھی پہلے ہے. حنفی امام ابو حنیفہ تو پہلے نہیں، شافی امام شافی تو پہلے نہیں، حنبلی احمد بن حنبل تو پہلے نہیں، مالکی امام مالک تو پہلے نہیں، جعفری جعفر صادق تو زیادہ ادو تاریخ ہو سکتی ہے، پہلے نہیں. بریلوی عامر رضا خان تو پہلے نہیں، دیوبندی دارالعلوم دیوبند تو پہلے نہیں. اہل حدیث ادو دے جدو دی میرے مصطفیٰ دی حدیث اللہ نے نازل فرمائی. جے حدیث پرانی ہے تو پھر اہل حدیث پرانے نے. جے حدیث پرانی ہے تو پھر اہل حدیث پرانے نے. حدیث کس تے آئی ہے؟ سرور کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاک. سنیے ذرا غور کیجئے. آدھے پھر تو انہوں اہل حدیث نہیں سی ہونا چاہیے، یہ تے قرآن پہلے. تو میں کہا قرآن نو بھی حدیث کیا جاندہ ہے؟ یہ تو سمجھے تے قرآن بعد چاہے ہے، آسمان تو حدیث پہلے آئی. کہنے لگا کیویں؟ میں کہا قرآن دی پہلی آیت لے کے جبریل آئے، فرمایا اقرا محبوب پڑھیے. تو آپ نے کی فرمایا ما انا بقارئ، میں پڑھیا ہویا نہیں. یہ پہلی میرے مصطفیٰ دی حدیث ہے. حضرت قرآن بعد مصطفیٰ نے پڑھے ہے، آپ نے اپنی زبان پاک چو یہ پہلی بطور پیغمبر آپ نے حدیث بیان فرمائی ہے. کہنے لگا نہیں، قرآن زیادہ ضروری ہے یا حدیث؟ میں کہا دونوں ضروری نے. کہنے لگا پھر تسی اہل قرآن کلواؤ. میں کہا تسی کون ہو؟ اسی اہل سنت. میں کہا فرض ضروری نہیں یا سنت؟ یعنی فرد. میں کہا اہل فرد کلواؤ. پھر تسی اہل سنت کیوں ہو؟ پھر اہل فرد ہونا چاہیے نا. فرد ضروری نے تے سنت تے بات دے اندر ہے نا. جے فرد دے ہونے اہل سنت ہو سکتا ہے تے قرآن دے ہونے اہل حدیث بھی. بولو اہل حدیث بھی. اہل حدیث بھی ہو سکتا ہے نا کہ فرد نو بھی بعد وقت سنت کیا جاندہ ہے اور قرآن نو بھی مصطفیٰ دی حدیث مصطفیٰ نو بھی حدیث کیا جاندہ ہے اور قرآن نو بھی حدیث کیا جاندہ ہے. یہ اللہ دی حدیث ہے، یہ مصطفیٰ دی حدیث ہے. تے جڑا دعا نو من لوے او کہنے لگے نہیں اہل سنت ہونا چاہیے، اہل حدیث نہیں ہونا چاہیے. میں کہا کیوں؟ کہنے لگا حدیث اور چیز ہے، سنت اور چیز. حدیث ضعیف بھی ہوندی ہے، صحیح بھی ہوندی ہے. ہن تسی پتہ نہیں کیڑے اہل حدیث ہو، ضعیف اہل حدیث ہو یا صحیح اہل حدیث ہو. حدیثاں تے دو قسم دیاں نے، ضعیف بھی ہے صحیح بھی ہے. سنت صحیح ہے، صحیح ہوندی ہے، لہذا اہل سنت کہلوانا چاہیے، اہل حدیث نہیں کہلوانا چاہیے. میں کہا واقعی میں سارے نزدیک حدیث اور سنت ایکو چیز ہے. کہنے لگا نہیں الگ الگ نے، حدیث اور چیز ہے سنت اور چیز ہے. کہنے لگا جی. میں کہا واقعی فرق ہے؟ کہنے جی ہاں حدیث اور چیز ہے سنت اور چیز. تو میں کہا پھر سنت لین واسطے کتوں ملے گی سنت؟ یعنی حدیث تو سنت کتوں ملے گی؟ بولو حدیث تو. تو میں کہا اہل حدیث پڑھنے بغیر تو اہل سنت کیوں ہو سکنے؟ ہر سنت ملے گی کتوں؟ حدیث تو ہی ملے گی نا. ہر سنت ملے گی کتوں؟ جے تو فرق کرے تے ہر سنت ملے گی کتوں؟ حدیث تو. پھر اہل حدیث پڑھنے بغیر تو گزارا نہیں نہ ہو سکتا. جے ایویں سمجھ نہیں آئی تو میں کہا تو میرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج تے گئے سن؟ کہنے لگا جی گئے سن. میں کہا تو بھی گئے؟ میں کیویں جا سکنا؟ میں کہا سنت نہیں، حضور گئے نے، تو بھی کوشش کر.
اتنا تو ہو سکتا ہے پہنچ جائیں، اتنے جان کی ذرا کوشش تے کرنا. کہنے لگا نہیں نہیں معراج تے جانا سنت نہیں. میں کہ کتنے جنے حدیث ہی لکھے ہے. میں کہ تم معراج مننا ہے جن جی. میں کہ تو کیویں مننا، تو تے اہل سنت ہے جن نہیں ایویں میں بھی اہل حدیث ہاں. معراج نو جب تک بندہ اہل حدیث نہ پڑھے معجزہ معراج نو من سکتا ہے، کیویں تسلیم کر سکتا ہے. میں کہا تو دس قبر چ عذاب ہوندا ہے جن جی. میں کہ سنت ہے نہیں توبہ توبہ سنت کیویں ہو سکتا ہے. تو میں کتنے لکھے ہے جڑے حدیث ہے. تو میں کہ تو تے اہل سنت ہے تو کیویں مننا نہیں میں اہل حدیث بھی ہے. واہ اہل حدیث بنے بغیر تو ایک قدم آگے نہیں رکھ سکتا. لہذا جامع ایسا نہ ہے. پچھلے دن جنا ایک ساتھی میرے کو بیٹھا سی اس جمعے تو پچھلے جمعہ پڑھن واسطے کتے آ گیا بعد ہی بیٹھا. میں کہ جی میں جمعہ پڑھن آیا سی. میں تسی اہل حدیث ہو جن نہیں جی. میں کہ اہل حدیث ہو جو جن نہیں جی اسی بھی اہل حدیث ہی ہاں. میں کہ اہل حدیث ہو جو تے میں اہل حدیث نہیں آتا نہیں جی میں تسی ہو انج نہیں ہاں. ویسے میں اہل حدیث ہاں. بھلا مرنا ہے کافر ہونا ہے حدیث دا انکار کر کے. میں کہ یا اللہ تیری کیسی تقسیم ہے. اگر میں کہاں میں بریلوی نہیں یہ کہہ سکنا. اگر میں کہاں میں دیوبندی نہیں کہہ سکنا. کوئی مسلمان یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اہل حدیث نہیں. کوئی مسلمان یہ نہیں کہہ سکتا میں اہل حدیث نہیں. کیوں جیڑا مسلمان حدیث نو مننے گا نا تو اس نو اہل حدیث دی عظمت نو قبول کرنا پائے گا. آئیے جو بات میں سمجھانا چاہنا اہل حدیث دے سامنے پیغمبر دی حدیث آ جائے تے اپنی اکھاں چکا کے مصطفیٰ دی ہر حدیث کا احترام کرنا ہے. قرآن اور حدیث قرآن اور بخاری دو لازم و مرزوم نے. اگر کوئی کہے کہ میں قرآن و حدیث تو بغیر سمجھا ممکن ہی نہیں. ایک ایک آیت وہاں تو سمجھن واسطے پیغمبر دی حدیث ضروری ہے. ہن ذرا بات تے غور کرنا. اہل مغرب کی نماز تو بات تھوڑے علم وچ کہ مفکر اسلام متکلم اسلام ڈاکٹر عبدالرشید اظہر صاحب دا خطاب بھی ہونا ہے. تو وہ پچھلے دن میرے کو تشریف لے گئے ساڑھے جامع اندر تقریب صحیح البخاری سی. تشریف لے گئے خطاب سی. خطاب کے دوران انہوں نے ایک بات ارشاد فرمائی جڑی بڑی قابل غور. فرمان لگے کہ میرے کو ایک بندہ آیا ایک کتاب چکی کہنے لگا یہ کتاب ہے ساڑھے علماء عالم نے لکھی. یہ دے وچ انہوں نے لکھی ہے کہ رمضان المبارک دی راتاں تراویح 20 پڑھنی چاہیے. کنیاں 20 تراویح 20 تراویح پڑھنی 8 نہیں 36 احادیث لکھیاں نے. 20 تراویح پڑھن دیا 36 احادیث نے ساڑھے عالم نے لکھیاں نے. یہ دا جواب دیو اے پڑھو کتاب. حافظ صاحب فرمانے کہ میں کتاب پڑھ کے میں کیا کی فرمایا جے جن ساڑھے عالم نے لکھیا ہے اس کتاب ہے کہ 36 احادیث نے 20 تراویح پڑھن دیا. یہ دا جواب دیو. حافظ صاحب فرمانے لگے میں پھر کیا ذرا دوبارہ فرماؤ کی فرمایا. لگا ساڑھے عالم نے اس کتاب 36 احادیث لکھیا نے 20 تراویح پڑھن دیا. یہ دا جواب دیو. حافظ صاحب فرمانے لگے میں مسکرا کے کیا حضرت جی اسی اہل حدیث ہاں اسا حدیث دا کدے جواب نہیں دیتا. اسی تے اہل حدیث ہاں اسا حدیث دا جواب کدے نہیں دیتا. اسی حدیث پڑھ کے سن کے فوری عمل کرنے ہیں. ساڑی مجال ہے جواب دے. جس کتاب 36 احادیث ہون 20 تراویح پڑھن دیا اسا مرنا جواب دے کافر ہونا جواب دے. اسی تے مننا کہ اسی اہل حدیث ہاں. اسی حدیثاں نے کدے جواب نہیں دیتا. حدیث نو سن کے پڑھ کے فوری عمل کریندا ہے. لہذا تو بہ جا کتاب تہاڈی ہے پہلا صفحہ کھول حدیث پڑھی جا میں سنی جاواں تے فوری منی جاواں. پڑھ. انہوں نے کتاب کھول لی پہلا صفحہ کھولیا کہنا جی پہلی حدیث سنو. سناؤ جی. حضرت نعمان بن یزید فرماتے نے سیدنا عمر فاروق کے زمانے میں لوگ 20 رکعت تراویح پڑھتے تھے. حافظ صاحب نے فرمایا ذرا دوبارہ پڑھو. ان حضرت نعمان بن یزید فرماتے نے سیدنا عمر فاروق کے زمانے میں لوگ 20 رکعت پڑھتے تھے. فرمایا ذرا تیجی باری پڑھو غور کرو کی پڑھ رہے ہو. یہ سیدنا عمر فاروق کے زمانے میں لوگ 20 پڑھتے سن. فرمایا یہ حدیث ہے. سیدنا عمر فاروق کے زمانے میں لوگ بھی پڑھتے سن. یہ حدیث ہے. کہنے لگا میں تے ہن غور کیتے تے حدیث نہیں. اچھا یہ پہلی بھی حدیث نہیں. کہنے لگا جی 36 کو ٹوٹل لکھیاں سن نا
تے جے پہلی بھی حدیث نہیں، جے پہلی دے حال ہے باقیہ 35 دے بھی یہی حال ہونا ہے۔ اے پہلی ہے تے باقیہ دا بھی حال یہی ہوئے گا، حدیث ہوئے تے اہل حدیث نہ مانے، ہوئے حدیث پیغمبر اہل حدیث انکار کرے۔ ایک حدیث پیش کیجئے، رب کعبہ دی قسم حدیث آ جائے اہل حدیث کرے اس کا انکار کر سکتا نہیں۔ جس خالص سچا اہل حدیث ہے تی حدیث مصطفیٰ انکار نہیں کرے گا۔ میں سرگود ایک بستی ایک دفعہ تقریر کر رہا سے ایک رکا آگے، اگر ہم آپ کو رفع الیدین نہ کرنے کی حدیث دکھلا دیں تو آپ وہ حدیث دیکھ کے حنفی ہو جائیں گے؟ میں رکا پھر پڑھیا، اگر ہم آپ کو رفع الیدین نہ کرنے کی حدیث دکھلا دیں آپ اس حدیث کو پڑھ کے سن کے حنفی ہو جائیں گے؟ میں پھر رکا سے غور کیتا، میں کہا کی فرمایا جے اگر ہم رفع الیدین نہ کرنے کی حدیث دکھلا دیں آپ حنفی ہو جائیں گے؟ میں کہا میں بیوقوف ہاں، ویکھا حدیث تے ہوا حنفی، ویکھا حدیث ہو حنفی جان، حدیث ویکھ کے کی ہو جاں گا؟ او ویکھاں گا حدیث، مننا گا حدیث تے ہونا کی ہے؟ اہل حدیث ہونا، حدیث پیش کرو۔ قرآن نے کی فرمایا؟ فرمایا انما کان قول المومنین۔ جاگ دے ہو ماشاءاللہ، روٹی کھا لیجئے، چلو خیر اساں جے کھانی ہے کہ تسی کوئی نال ہلی جلی آؤ تاکہ پتہ چلے بس جاگ دے جیندے بیٹھے ہو۔ نماز پڑھنی اثر تک تے انشاءاللہ ہن میری گفتگو جاری رہے گی، میں اثر پڑھ لئیے تساں انشاءاللہ پڑھنی، میں اپنے اکٹھیاں کر لئیے زور اثر تے میں ہن باویں 6 بجے تک لگا رہا میں تے کوئی فکر نہیں نا۔ توجہ میرے آ رہے، قرآن پاک نے کی فرمایا؟ فرمایا انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون۔ فرما مومن ہم ہے جہاں سامنے قرآن دی آیت پڑھی جائے اور حدیث مصطفیٰ پڑھی جائے، قرآن اور بخاری تے غور کرنا، وہ دے سامنے قرآن دی آیت پڑھی جائے یا حدیث مصطفیٰ پڑھی جائے، کی کہنا ہے؟ فرمایا ان یقولوا سمعنا، ان یقولوا سمعنا واطعنا، میں سن لیا حدیث پاک نو، میں من لیا حدیث پاک نو، فوری من جاوے تنو مومن کیا جانا ہے۔ جڑا کبھی حدیث سنن تو بعد سوچاں گا، ویکھاں گا، پوچھاں گا، سمجھو مومن نہیں۔ مومن کون ہوندا؟ انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون۔ فیض الباری شرح بخاری مولانا انور شاہ کشمیری نے بات لکھی ہے، غور کرنا کشمیری قول تے، کیڑا قول ہے؟ کشمیری قول تے غور کرنا۔ جب ایک وطر دی حدیث آئی نا، ایک وطر دی، تو پتہ کی لکھے ہے؟ ایک وطر دی حدیث نوٹ کر کے ترجمہ لکھ کے وضاحت کر دیجئے، کی لکھ دینے؟ فرما دینے میں اس حدیث کا جواب دیاں گا، ایک وطر نہیں پڑھنا چاہیے، میں اس حدیث کا جواب دیاں گا، پھر یہ بات لکھن تو بعد وعدہ کرن تو بعد میں اس حدیث کا جواب دیاں گا۔ 14 سال زندہ رہے، انہیں یہ ساری کتابہ علماء حدیث نے کھنگال ماریا نے، کتے جواب نہیں آیا، یہ مطلب ہے جواب دیے بغیر چلے گئے۔ فیض الباری مکمل کرن تو بعد 14 سال زندہ رہے لیکن جواب نہ بن پایا، ہن قبر دی اندر جواب دا سلسلہ جاری ہوئے گا، جواب نہیں دے سکے۔ اہل حدیث کی کہندے جدوں حدیث مصطفیٰ آ جائے جواب نہیں دیتا جاندا، جدوں حدیث مصطفیٰ آ جائے اپنی خواہش تے عمل نہیں ہو سکدا، جدوں حدیث مصطفیٰ آ جائے اپنی رائے و قیاس تے عمل نہیں ہو سکدا، جدوں حدیث مصطفیٰ آ جائے قول تے فتوے تے عمل نہیں ہو سکدا، جدوں رائے پیغمبر دی حدیث آ جائے پھر کسے امام دے فتوے اور قول تے عمل نہیں ہوئے گا۔ ساری کائنات نو چھوڑیا جناب، جو چھوڑنا واجب اور ضروری ہوندے ہر حال دی اندر، جنہاں نو چھوڑنا کفر ہے، جنہاں نو چھوڑنا گمراہی ہے، جنہاں دی بات نو چھوڑن نال دنیا و آخرت برباد ہے، وہ کون ہے جنہاں دے بارے قرآن نے فرمایا ہے؟ فرمایا انما کان قول المؤمنین، انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون۔ سنیے بخاری تے غور کیجئے،
قرآنی آیات تے غور کیجئے، صحیح البخاری دی عظمت تے غور کیجئے. ایویں نہیں اللہ نے امام بخاری نے عظمت عطا فرمائی. میں جدو ہدایہ وینا پڑھنا پتہ کی ہوندہ ہے، جدو نبی پاک دا نام آوے نا حدیث بیان کرنی ہوئے پتہ کی ہوندہ ہے، قال علیہ السلام، قال علیہ السلام. جدو نور الانوار پڑھنا فقہ حنفی دی کتاب لکھی ہوندہ ہے قال علیہ السلام، واہ بخاری تیری عظمت قربان جائی. جدو حدیث بیان کر لگے کی فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ. انداز ذرا فرق ویکھیا جے، صاحب ہدایہ نے پیغمبر دا تذکرہ آیا قال علیہ السلام، نور الانوار پیغمبر دا تذکرہ آیا قال علیہ السلام. بخاری جدو مصطفیٰ دا تذکرہ آیا قال رسول اللہ، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فیصلہ کیجئے ادب کے دی زبان، ادب و احترام دا انداز کے دی زبان تے پیغمبر دی محبت دی مستغرق کیڑا ہے، قال علیہ السلام کہنے والا یا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے الفاظ درج کرنے والا. جائیے تیرا کام تے درود پاک تو بغیر بھی چل جاندہ ہے نا، تو تے نبی پاک دے ناؤ تے سواد ہی لکھ چھڑے تیرا پھر بھی کام ٹر جاندہ ہے. صرف سواد پا دینا ہے. آنہ جی ایک کتاب ہے کئی باری حضور دا نام ہے، کنی باری صلی اللہ علیہ وسلم لکھیے. اللہ دے بندے 500 صفحے دی کتاب لکھ سکتے ہیں، مصطفیٰ دے درود نہیں لکھ سکتا. بخاری ایک ایک حدیث کھول، ایک حدیث دکھا جتے مصطفیٰ تے درود نہ ہوئے. جتنی باری پیغمبر دا نام انہی باری صلی اللہ اہل حدیث. جدوں کتاب لکھے تحریر لکھے تے سواد نال کام تے پھر بھی آسان ہے. تیرے تا 786 نال بھی ٹر جاندہ ہے. یہ بسم اللہ جگہ 786 میں کہ خط 786 کیوں لکھنا ہے؟ جانے بسم اللہ ہی ہے. اچھا بسم اللہ ہی ہے جانے جی بسم اللہ دے بدلے نعوذ باللہ یا نعم البدلے. جانے جی بسم اللہ دا بدلے، بسم اللہ پڑھ لو یا 786 کہہ لو، گالی کوئی. کہیں نے گڑیاں دا نمبر لے ہوندہ 786 بڑے بڑا متبرک نمبر ہے. میں کہ بسم اللہ جانے جی 786 تے بسم اللہ کہہ لیے تے برابر ہے. جانے جی تے میں ذرا کھان لگے ذرا شروع کرو کھا. 786 روٹی شروع ہو سکتا ہے جانے نہیں. تے میں کہ نماز پڑھ لگے کہو کھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم 786 الحمدللہ رب العالمین ہو سکتا ہے جانے نہیں ہو سکتا. تے میں کہ وضو شروع کر لگے کہو کھا 786 ہاتھ دھونا شروع کر دو یعنی نہیں ہو سکتا. میں کہ وضو تو پہلے 786 پڑھن وضو نہیں ہوئے گا. یہ نماز دی اندر سجدہ تلاوت دی اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم دے بجائے 786 کرنا نماز نہیں ہوئے گی. تے خط دے ہوتے بھی جب تک بسم اللہ نہ لکھی جائے اس خط برکت نہیں ہوئے. قرآنی تے نص ہے. سلیمان علیہ السلام نے خط لکھیا تے جانا کافرہ عورت کو لے ملکہ بلقیس کو اجے مسلمان نہیں. قرآنی نص قرآنی آیت کی لکھیا ہے انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب یہی الفاظ لکھے نے یہی اہل حدیث کا پیغام ہے. انما کان قول المومنین انما کان قول المومنین. جاگ دے توجہ ہے نا ماشاء. اصل میرا گلا خراب ہے تو تمہیں پتہ ہے 1.5 گھنٹے بعد چل رہا ہے. یہ چلتا 1.5 گھنٹے بعد ٹوٹل جڑا ٹائم ہے وہ بھی 1.5 گھنٹہ نہیں. اور میری مجبوری ہے میں کوشش کرنا انشاءاللہ جے چل نکلیا 4:45 تک تو پھر 5:45 تک تقریر ہوئے گی انشاءاللہ. تے جے نہ چلیا تو پھر معذرت. توجہ ہے ماشاءاللہ. قرآن نے کی فرمایا؟ فرمایا انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون. میری جماعت نو اللہ نے ذوق عطا فرمایا ہے. اہل حدیث نو اللہ نے ذوق عطا فرمایا ہے. حدیث پیغمبر آ جائے اپنی رائے کی آس مرضی چھوڑ دیندہ ہے. ہر حال دی اندر بات مندہ ہے حدیث مندہ ہے. جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاک دے جناب حدیث آپ دے بات احترام کرنا ہے. سننا مولانا صادق سیال کوٹی اللہ دی قبر ترام تک فرما. کتاب لکھی صلاۃ رسول اللہ نے قبول کیتی ہے جنہوں پڑھ کے ہزاروں لوگوں نے مسلک حدیث قبول کیتا ہے. سب تو زیادہ اس کتاب دے جواب آئے. لکھی گئی پاکستان ہے جواب انڈیا تو بھی آئے.
بنگلہ دیش تے بھی مولویوں نے ہضم نہیں ہو سکی، اتھوں بھی جواب آئے، لیکن جو جواب دیندے گئے اللہ نے اوویں دی عظمت نو بڑھاندا گیا ہے۔ مولا سعد شاہ کوٹی رحمت اللہ علیہ نے جدو پہلی دفعہ صلاۃ رسول لکھی، پہلے ایڈیشن چھپیا نا، وہ بات آ گئی کوئی اگر عورت گھر میں اعتکاف بیٹھنا چاہے تو بیٹھ سکتی، کوئی حرج نہیں۔ مولانا مناد علیہ السلام حافظ اللہ شوقپوری رحمت اللہ علیہ فرماندے سن، میں یہ بات روایت انہوں دی زبان تو آپ سنی، فرماندے میں سیال کوٹ گیا، مولانا سعد سیال کوٹی رحمت اللہ سٹیج تے موجود سن، جلسہ انہوں دی صدارت سی، خطاب حضرت حافظ صاحب تا سی، فرمان لگے موضوع اطاعت رسول سی، میں تقریر کر دیا نا، پھر مولانا سعد سیال کوٹی رحمت اللہ علیہ بیٹھے سن، اور جنہاں حافظ اللہ شکوری سنے وہ جاندے نے، دوران تقریروں پیچھو سٹیج تو زیادہ علماء والمتوجہ ہویا کر دے سن، فرما مولانا صادق صاحب تساں بھی لکھیا ہے عورت گھر اعتکاف بیٹھ سکتی ہے، کوئی دلیل ہے جے؟ مولانا صادق صاحب کوٹی رحمت اللہ علیہ سوچ پڑ گئے، حافظ عبداللہ شکوری رحمت اللہ علیہ فرماتے میں خطاب ختم کیتا، مولانا صادق صاحب کوٹی رحمت اللہ علیہ سٹیج تے تشریف لائے، مائک تے صدارتی کلمات لی اور دعا لی، اور صدارتی کلمات یہ جملہ فرمایا، محترم حافظ صاحب نے ایک بات کی طرف توجہ دلوائیے، آئندہ ایڈیشن ہے جے بات نہیں آئے گی تے میں حافظ صاحب نے گزارش کرنا جتھے جان اعلان کرن، صادق سیال کوٹی دا اپنا قول مصطفیٰ دی حدیث کوئی نہیں، میرے کو غلطی ہو گئی ہے، مصطفیٰ دی حدیث کوئی نہیں، فرمائے انما کان قول المومنین، چاہو اہل حدیث دے علماء دیا کتابہ کھنگالو، سانو تانا دینے والو کہ وحید الزمان دی نظر الابرار پڑھو، ہاں لائیے، پڑھو حدیث المادی پڑھو، لائیے وحید الزمان دی کتابہ ایک نہیں جتنی کتابہ نے ساری کھنگالو، اہل حدیث نو تانا مت دو، وحید الزمان رحمہ اللہ دی کتابہ ساری کھنگال مارو، جتنی غلطیاں نے ساری پیش کر دو، مولا نواب صدیق الحسن خان بھوپالوی محدث دی کتابہ کھنگالو، جڑی غلطی نظر آندی ہے نوٹ کرو، نشان دہی کرو، علامہ احسان علیہ ظہیر رحمت اللہ دی کتابہ کھولو، شیخ الاسلام مولا ثناء العمر سردی کتابہ کھنگالو، حضرت ابراہیم میر سیال کوٹی دی کتابہ، عبداللہ غدروی رحمت اللہ علیہ، حافظ محدث گوندلوی رحمت اللہ علیہ، مولا اسماعیل سلفی رحمت اللہ علیہ، سارے علماء اہل حدیث دی کتابہ کھولو، کھنگالو، دیکھو، مطالعہ کرو، جیڑی بات قرآن و حدیث کے خلاف نظر آئے نشان دہی کرو، رب کعبہ دی قسم ہے پورے ملک دے جس چوکچ کہو میں اعلان کرواتے تیار، مولا صادق سیال کوٹی دی 1000 کتاب پیش کرو، او دے 1000 غلطی نکالو، میری جماعت علماء دی کتابت جو غلطی ہے وہ غلطی ہے، میرا مسلک نہیں ہے، مولا صادق سیال کوٹی کرو غلطی ہو سکتی ہے، انہوں دی کتابت جو غلطی ہے میرا مسلک نہیں ہے، میں برات اعلان کرنا، علامہ شہید دی کتابت جو غلطی ہے، جو سیرت غلطی ہے میرا مسلک نہیں ہے، میں برات اعلان کرنا، مولا ثناء اللہ مولانا وحید الزمان نواب صدیق الحسن خان دی کتابت جو غلطی ہے میرا مسلک نہیں ہے، میرے علماء کو غلطیاں ہو سکتی ہیں، معصوم نہیں نے، انہوں دی تحریر اندر، تقریر اندر، خطاب اندر، واز اندر، انہوں دے خطبے اندر، انہوں دی تحریر و تقریر اندر غلطی دا امکان ہے، میں برات اعلان کرنا، غلطی تو پاک ایک ذات ایک ہستی ہے، ساری کائنات کو غلطی ہو سکتی ہے، غلطی تو پاک رب دی ذات ہے، اور اللہ دی زمین تے غلطی تو پاک میرے محمد دی ذات ہے۔ نعرہ تکبیر، مسئلہ کے حق مسئلہ کے اہل حدیث، مسئلہ کے حق مسئلہ کے اہل حدیث، علماء اہل حدیث، جیڑا حنفی شافی مالکی حملی نہ کہلوائے، جیڑا امام ابو حنیفہ شافی مالک احمد بن حنبل دے اقوال چھوڑ دے، او دے سامنے تو مولا صادق سیال کوٹی دی کتاب پیش کرنے حیا نہیں آندی، جیڑے جماعت جیڑا گروہ برسر ممبر کہے امام ابو حنیفہ دیارو بات جو قرآن و سنت خلاف ہے میرا مسلک نہیں، امام مالک شافی احمد بن حنبل دی جو بات قرآن و حدیث دے خلاف ہے وہ میرا مسلک نہیں، جے اس جماعت دے خلاف
تو جناب پیش کرے تو آڑے عالم نے یہ لکھے تو آڑے عالم نے وہ لکھے لے جا یہ اور وہ جس عالم نے لکھے او دے کلو غلطی ہو سکتی ہے اہل حدیث تا مسلک علماء دی رائے نہیں ہے میرا مسلک رب تک قرآن ہے میرا مسلک میرے محمد دی حدیث ہے حدیث پیش کیجئے جو قرآن نے فرمائے فرمائے انما کان قول المومنین ہاں میرے کسے مسئلے دے خلاف حدیث پیش کر رب کعبہ دی قسم میں ممبر تو نیچے بعد چترا مصطفیٰ دی حدیث پہلے مننا اپنی رائے قیاس نو چھوڑا میری رائے میرا قیاس میرے علماء دی رائے قیاس کیا ہے اصل دین کیا ہے انما کان قول المومنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون سنیے میرے توڑے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان سنیے صحیح البخاری اندر آپ نے عید قربان دا خطبہ ارشاد فرمایا دوران خطبہ فرمایا میرے صحابہ قربانی اسے بندے دی جن نماز عید پڑھ کے جا کے قربانی کرنی ایک صحابی پیچھے بیٹھتے ہیں یا رسول اللہ میں کر آیا جے فرمایا تو عید تو پہلے ہی جی یا رسول اللہ کیوں کہنے لگا محبوب جی میں سوچیا سی کہ واپس آن تک دیر ہو جائے گی بچے گوشت تیار کر لیں گے دوسری وجہ خواہش نیت ارادہ آج قربانی دا دن ہے سب تو پہلے میری قربانی اللہ کو پہنچے اللہ راضی ہو جائے عید تو بات ہے سارے کریں گے میں پہلے کرایا آپ نے فرمایا میرے پیارے گوشت ہو گیا ہے رب کو قربانی دا ثواب نہیں یا رسول اللہ کیوں فرمایا میرا حکم ہے قربانی تو بعد نماز عید پڑھن تو بعد تو پہلے کر لئیے اس بخاری دی حدیث تو ثابت ہوندہ ہے جیڑا کم محبوب نے نماز تو بعد کیا ہے وہ بعد کریے تے ثواب ہے پہلے کریے تے قبول نہیں جیڑا مصطفیٰ نے نماز تو پہلے کام کیے وہ بعد کریے تے ثواب نہیں مصطفیٰ نے جیڑا اذان تو بعد کیے وہ اذان تو بعد عمل ہوندے جیڑا پہلے کیے وہ پہلے ہوندے ہن فیصلہ کیجئے مسلم اٹھائیے کتاب الاذان کھولیے میرے محبوب نے فرمایا اذان تو بعد درود پڑھو جیڑا پہلے پڑھ دے ایک بندہ کہنے تو انہوں پیار نہیں حضور نال میں کہا پیار ہے عقیدت نہیں میں کہا ہے پھر تسی درود اذان تو پہلے کیوں نہیں پڑھ دے میں کہا میری عقیدت تو انہوں حضور نال پیار نہیں یعنی پیار ہے تو میں کہا تسی نماز سجدے کیوں نہیں پڑھ دے تسی اپنی نماز دی ہر رکعت دے سجدہ کر دے ہو یعنی جیت میں اتھے درود کیوں نہیں پڑھ دے ظالمہ تے نبی نال پیار نہیں یعنی پیار ہے تو میں سجدے درود کیوں نہیں پڑھ دا یعنی اتھے ثابت نہیں میں کہا ہم تو پہلے ثابت نہیں رولت یہی جے میرے کو عقیدت پوچھے میرا تے جی چاندے میں اذان تو پہلے درود پڑھا اذان تو بعد پڑھا تو تے پہلے تے بعد رولا پانا ہے میری عقیدت کو پوچھ میرا دل کردہ ہے میں اذان دے درمیان اذان روک کے پڑھا ادھی اذان پڑھ لا پھر روک دیا پھر درود پڑھا بلکہ میں آگے پڑھنا میرا تے دل کردہ ہے میں اللہ اکبر کہہ کے نبی تے درود پڑھا پھر دوسرا جملہ پڑھا پھر وہ الفظ کہہ کے پھر درود پڑھا اذان دے ہر جملے تو بعد درود پڑھا میرا جی کر دے میں نماز تے جناب شروع کر تو پہلے درود پڑھا میرا جی کر دے میں قیام درود پڑھا میرا جی کر دے میں رکوع درود پڑھا میرا جی کر دے میں سجدے درود پڑھا میرا جی کر دے میں تشہد درود پڑھا میرا جی کر دے میں نماز دی ہر رکعت دی ہر قیام ہر رکن درود پڑھا لیکن میری عقیدت اپنی جگہ لیکن میں عقیدت قربان کیتی ہے محمد دی سنت تے قربان کیتی ساڑی عقیدت مصطفیٰ دی سنت تابع جے مصطفیٰ نے قیامت پڑھیا ہوں گا میں قیامت پڑھدا آپ نے تشہد جناب تشہد ہی پڑھئے میں پڑھتا ہوا دعا تو پہلے پڑھئے میں پڑھتا ہوا جنازہ پڑھئے میں پڑھتا ہوا درمیان تشہد مصطفیٰ تو ثابت ہے میں پڑھنا آخری تشہد درود نہ پڑھئے نماز نہیں ہوندی میری جماعت تاکید ہے قیامت کیوں نہیں پڑھدا پیغمبر تو ثابت نہیں رکوع کیوں نہیں پڑھدا پیغمبر تو ثابت نہیں سجدے کیوں نہیں پڑھدا پیغمبر تو ثابت نہیں اذان تو پہلے کیوں نہیں پڑھدا میرے محمد تو ثابت نہیں
یا تے تو بھی شروع کر دینا قیام ہے، جب تو قیام ہے نہیں پڑھتا کہ ثابت نہیں، یہ اہل حدیث پیش کر دے کہ انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون۔ میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی تشریف لائے، ویکھیا چھت نال ایک رسی لٹکی ہوئی ہے، رسی کسی نے بنی ہے لٹکوائی دیتی ہے، مہینہ رمضان ہے، آپ نے پوچھا رسی کنے بنوائی؟ یا رسول اللہ تواڈے گھروں تواڈی بیوی زینب نے۔ کیوں؟ فرماؤ رات نو عبادت کرنیاں نے تے کہاں بیٹھ گیا نا تے عبادت کرن گیا، جو انہاں سوچیا ہے کہ رات نو قیام کر دیا نفل پڑھ دیا بڑا تھک جاواں گی نا تے رسی نہ ٹیک لا لیں گی، تھوڑے سہارا لے لیں گی، آسرا ہو جائے گا، تھکاوٹ ختم ہو جائے گی، سکون آ جائے گا۔ آپ نے فرمایا رسی کھول دو۔ یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا زینب نو کہہ دو نماز پڑھدیا جڑا تھک جاوے او دا رسی نہ لٹکنا سہارا لینا میری سنت نہیں، بہ جانا میں محمد کی سنت۔ وہ تھک جائے تو بہ جائے، تے جب زیادہ تھکاوٹ ہو جائے تے نفل چھوڑ دے، سو جائے، آرام کرے، رسی نہ لٹک جانا، رسی نہ سہارا لینا ٹیک لینا میرا طریقہ نہیں، کھول دو رسی۔ آپ نے اپنی بیوی واسطے رسی جڑی لٹکوائی ہے بنوائی ہے انہوں رہن دیتا، تے جڑے وہ بزرگ کچے دھاگے نہ لٹکے رہ سکتے 12 سال الٹے سدھے بھی نہیں، بے وقوف الٹے لٹکے رہے کچے دھاگے نال، حالانکہ میرے جا کمزور مولوی پکے دھاگے نال قابو نہیں آتا، بزرگ لٹکے رہے کچے دھاگے نال 12 سال۔ میں کہا کیوں؟ جو قرآن حدیث میں پڑھے ہے میری نظر کوئی ہو جا گناہ نہیں شریعت جدی صدا 12 سال الٹا لٹکنا ہوئے بزرگاں نے کیا کیتا ہے؟ کہنے لگے کیتا کچھ نہیں، کچھ لین گئے سن کی فقیری ولایت لین گئے۔ اچھا ولایت الٹے لٹکے لبتی ہے، یہ تیری ولایت ہوئے گی، شریعت دی ولایت جڑی ہے وہ پتہ کیوں لبتی ہے؟ والذین یبیتون لربہم والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، رات نو سجدے قیام اندر گزارن نال، سجدے کرن قیام کرن نال، قرآن پڑھن نال اے ولایت لبتی ہے۔ سانو ولایت نہیں چاہی دی جڑی 12 سال الٹے لٹکن نال کچے دھاگے نال۔ اچھا تے میں کہ بزرگاں پھر نماز نہیں پڑھی 12 سال؟ جنہیں پڑھی ہوئے گی میں کیویں؟ وہ تے الٹے لٹکے رہے، جنہیں بزرگ سن پڑھ لی ہوئے گی۔ جس مذہب عشاء دے وضو نہ فجر دی ہو سکتی ہے 40 سال، وہ تے سارے کچھ ہو سکتا ہے۔ کہنے لگے بزرگاں نے پڑھ لی ہو سکتا ہے، اشارے نال پڑھ لی ہوئے۔ میں کہا چلو الٹے لٹکے نماز پڑھ لی ہوئے گی، یہ تے میں مان لیا۔ کھانا نہیں کھاتا 12 سال، میں نے کھا لیا، میں کیویں؟ وہ تے الٹے لٹکے سا، میں نے کھا لیا ہوئے گا کسے طریقے، میں کو طریقہ سمجھا دو، الٹے لٹکن نال کھانا کیویں کھاتا ہے؟ چلو کھانا بھی سمجھ آ گیا، کھانا کھاتا ہے جن جی، چلو جویں کھا لیا جس طریقے نال کھا لیا، جس پاسوں کھا لیا، لیکن یہ تے سمجھا دو حاجت نہیں ہوئی، جنہیں ہوئی ہوئے گی میں کیویں؟ وہ تے الٹے لٹکے رہے۔ اتنا شعور ہوندہ تے اہل حدیث نہ ہوندے، جینا شعور ہوندہ واہ اللہ قرآن اہل حدیث ہو ساری زندگی بھی سجدے پیرا ہونا، اللہ دی قسم ہے اس نعمت حق ادا نہیں ہو سکتا جو رب نے عقیدہ توحید عطا کی تے مصطفیٰ دی سنت عطا فرمائیے۔ فرمائے انما کان قول المومنین، بگنا لوگ اور ڈرتے جے قبرہ تو وہ درخت وابییں پٹھے ہیں نا، وہ ٹالی والی ویکھی نا سیڑھی، مجاور نے کیا اے درخت پٹ کے لے جاؤ لاکھ روپیہ دیاں گا، وہ تو بھی آخر عقیدہ ہوئے گا کہ بزرگ نہیں پٹھن دیں دے، تاں ہی لاکھ روپیہ منیا نا، لاکھ روپیہ دیاں گا پٹ کے لے جاؤ۔ وہ وابی ساتھی جماعتی جڑے سن انہوں نے میں فون کیتا، اس طرح مسئلہ ہو گیا تو میں کہا چاہو یعنی کچھ ہو نہ جائے، میں کہ ہون تک تے کہندے رہے میں کچھ نہیں کر سکتے، ڈردے ہو چاہو
کچھ نہیں ہوندا چلے گئے پھر جب قبرستان پہنچے جناب اتنے قبر تے پہنچے دربار تے نا دوجے بھی تے اہل حدیث بھی انہاں دا مولوی کوئی عام بندہ نہیں جڑا آج کل سنی اتحاد کونسل دا چیئرمین صاحب زیادہ فضل کریم او دا حقیقی بہنوئی مولوی سردار فیصل آبادی دا دماد صاحب زادہ فضل کریم سنی اتحاد کونسل دے جناب بہنوئی او مولوی صاحب ہی نال گیا دربار این کر کے ہاتھ جوڑ کے کھڑے نے سارے دربار بابا جی وابی آ رہے ہیں انہاں درخت پٹ لے جانا ہے کیوں پیر صاحب انہاں درخت پٹ کے لے جانا کچھ مہربانی کرے آجے پھر کی ہونا سی کچھ نہ ہویا پھر اعلان حضرات جڑا بابر مندہ ادھر ہو جائے جڑا اللہ مندہ ادھر آ جائے بے وقوفاً یہ نہیں پتا بس یہ اللہ مندہ بالکل ٹھیک جی بابے ادھر ہو جاؤ اللہ ادھر ہو جاؤ مجھے تو بابے ادھر ہو گئے اللہ ادھر ہو گیا میں کہوں میں ہوں میں درمیان کھڑے ہو کے پڑھا وَامْتَازُ الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ اللہ نے دنیا کی منظر دکھا چھڑیا مجرمو الگ ہو جاؤ مشرکو موائد الگ مشرک الگ فرق جدو واضح ہو گیا کہنے کہ لے ہو جی بن بابا جانے تسی جانو میں کہوں وے اسی جانی ہے تو ساڑا رب جانے کچھ نہیں ہوندہ پھر درخت پٹیا 2 گھنٹے دا ٹائم سی انہاں 20-25 منٹیں وہابیاں پوٹ کے دے آؤ ٹرالی سٹیا جو درخت پٹیا گیا چند دن بعد جس مسجد درخت پیا نا اتنے میرا جلسہ سی تقریب میری سی میں گیا ₹1,00,000 دے کے درخت پٹوایا میں اگو ریٹ ڈاؤن کر چھڑ جس قبر تو پٹواؤ 5,000 اسی حاضر پہلا میں کہا لاکھ ہی پٹھے اگو جس قبر تو کہو 5,000 پٹ دینے تے جی حکومت نو سنبھال لو اسی بزرگاں دی قبرہ بھی سنت دے مطابق فری کر دینے ایک گیٹ ایک بالشت اونچیا سنت دے مطابق کچیا کر دینے بابا نے کچھ نہیں کہنا کہنے کا کمال ہے اسی جاندے سا بابا لتا توڑ دیندہ سی بازو توڑ دیندہ سی دونوں بابا نے کچھ نہیں کیا انہاں چھیتی اتنا جلدی تو درخت پٹ کے ملے ہے میں کہا صاحب بابے جی نو کیا بابا جی کوئی تسی بھی تلو ہاتھ مارے آج تھلوں بابے نے زور لایا تو اساں لایا کھچ کے پرے پٹھے آیا اساں میں کہا بابے نے رابطہ کی دائیں میں تو نہیں گئے اساں بابے کو لے پوچھے آس یعنی کی اساں کہا بابا جی درخت سکا ہے تو اساں کی کرنا ہے سکو یا درخت 50 سالہ 100 سالہ تو اساں کی کرنا ہے تو اڑی قبر جنت بغیچ ہے تو سکو جناب درخت آگ بالن تے کم آندے تے تو اساں کی کرنا ہے تو اڑی قبر جنت بغیچ ہے اتھے آگ دی لوڑ کوئی نہیں تو اڑی قبر جنت بغیچ ہے اتھے آگ دی لوڑ کوئی نہیں جے معاملہ الٹ ہے تے آگ دی تھوڑ کوئی نہیں جے تو اڑی قبر جنت دا بغیچہ ہے تے آگ دی جے معاملہ اللہ نہ کرے الٹ ہوئے ہے تے آگ دی تے تسا کی کرنا ہے درخت سن پڑ لین دو یعنی پھر کی ہویا میں کہا بابا جی نے پتہ کی فرمایا جن دسو بابا جی نے کیا حدیثو تسی آ جاؤ درخت پٹ کے لے جاؤ میں نے کوئی اعتراض نہیں لیکن میری بھی شرط ہوگی بابا جی کیڑی شرط کہنے کہ تو کوئی مشرک نہیں آئے گا جی مشرک آئے گا میں لتا توڑ دیاں گا اسا کہ جی بابا جی طے ہو گیا بابا نے کہا پہلے مشرک آنے سے میں لتا توڑ دا سانا جی بابا جی فرمایا تسی بھابی آ جاؤ تو میرا مسئلہ کہ کوئی پٹ کے لے جاؤ میں نے کوئی اعتراض نہیں مشرک آ لتا توڑ دے گا اسا کہ مشرک ہو سائڈ تے ہو جاؤ وہ سائڈ تے ساتھ درخت پٹ لیا یعنی بابا بھی جیندہ ہے تسی بھابی تے آندے کچھ نہیں کر سکتے میں کہا ہون تسی منو نا کہ توڑی لتا توڑ دا سی بابا ساڑھے تے راضی ہے خوش ہے سانو آپ درخت پٹوایا یا اے من لو تے جے اے نہیں نہ من دے پھر دوجی صورت مان لو جن کیڑی میں کہا وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَاءُ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ صرف 10 گھنٹے نہیں چاہیے بزرگ تو نیک ہوئے ولی ہوئے پہنچے ہوئے کلندر ہوئے مجذوب ہوئے ملنگ ہوئے کوئی ہوئے کتب ہوئے ابدال ہوئے غوث ہوئے جیڑا تو کول ہے دستیاب اس وقت حاضر سروس وہ دے دو تجربہ کرنا ہے کی کرنا ہے مگر صاحب بابے جی نو زندہ دفن کرنا ہے قبر دفن کر کے قبر بنا کے ہوتے کھڑے ہو کے 3 گھنٹے دعا کریں گے لمبی چوڑی بابے نو اللہ معاف فرما پھر جیندے نو دفن کر کے
پھر 3-4 گھنٹے بعد قبر کھود کے نا بابا بچوں کٹ کے تو واپس کر دیا. یعنی کیویں دی گل ہے؟ میں کہا تجربہ کرنا ہے وچ اودے کو پوچھاں گے بھئی تو ساڈی کوئی بات سنی ہے یا نہیں، اساں اوتے کی کچھ کیا ہے دسو. یعنی وہ تو مر جائے گا. اچھا اگر جیندہ قبر بزرگ دفن کریے تو مر جاندہ ہے یعنی جی تو میں کہتے مریا کریے دفن میں کہ پھر تو پاگل خانے جی داخل کرایا جا سکتا ہے. جے جیندہ دفن کریے تو مر جاندہ ہے تو جے مریا دفن کریے تو جے جیندہ دفن کریے قبر تو مر جاندہ ہے تو جے مریا دفن کریے تو جی پہندہ ہے. میں کہ پھر تو پاگل خانے جی علاج ہو سکتا ہے. اس تو علاوہ کوئی صورت نہیں. یعنی نہیں قبرستان والے بزرگ سن دے نہیں، میں کہ سن دے یعنی جی یعنی سن دے نہیں. پھر السلام علیکم یا اہل القبور کیوں آندے ہو؟ میں کہ اسی انہوں نے واسطے دعا کرنا ہے قبر والے تو اڑے تے اللہ دی رحمت ہوئے. یعنی نہیں سن دے تے تاں ہی آندے ہو نا سن دے. میں قبرستان بہت بڑا ہوں ہے، کچھ بندے جیندے بھی قبرستان پھر دے قبران بنا رہے ہوں نے، کوئی بندہ دفن کر رہے ہوں جدو بندہ داخل ہوئے السلام علیکم یا اہل القبور کہندہ ہے سارا قبرستان تا مردے سن لیں دے یعنی جی. تو میں کہ جنہیں جیندہ پھر دے وہ سن لیں دے یعنی نہیں وہ نہیں سن. اچھا قبرستان کوئی جیندہ بندہ پھر دے وہ نہیں سن دا، مردے سارے سن لیں دے یعنی جی سن لیں دے. مگر اچھا پھر سلام سن دے قبر والے جان جی. میں کہ جواب بھی دیں دے ہونگے یہ سلام سننا ضروری سن لیا تو جواب دینا بھی ضروری ہے. جواب دیں دے ہونگے یعنی جی لازم گات اسی کہنے السلام علیکم یا اہل القبور پھر وہ کی آندے یعنی جواب یہی کہندے ہونگے وعلیکم السلام یا اہل الدنیا. یہ تو سلام کیا ہے وعلیکم السلام یا اہل الدنیا. اچھا تسی قبرستان دے جاؤ قبرستان جاؤ قبر تے جاؤ سلام کہو سن دے جی جواب دیں دے جی تسی سن دے ہو نہیں جی. اچھا تسی سلام کرو تے مردہ سن دے جی وہ جواب دے وے تے تسی سن دے ہو نہیں جی. مردہ کیڑا ہے دعا جو مردہ کیڑا ہے؟ اوپر والا سلام کرے تے مردہ سنے، مردہ جواب دے تے تو نہ سنے بتلا مردہ کیڑا ہے. میرا دل کردہ ہے بابن بار کر لے جائے تین اتھے تن دیتا جا تو اتھے پہ کملیا تو اتھے کھڑے ہو کیا نا میری سن دے تے تو دی نہیں سن دا. سچ کیا ہے قرآن نے انما کان قول المومنین. اللہ کا شکر کرو جس نے عقیدہ توحید عطا فرمایا تے پیغمبر دی سنت فرما انما کان قول المومنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون. میرے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھی نے ویکھیا ہے فرما مہار پکڑی ہے سواری دی اگے پیدل چلدا جا رہا ہے. آپ فرما کدھر جا رہے ہیں؟ کہلے مبو حج کرن عمرہ کرن. تو فرما سواری دی مہار پھڑیو تے چڑھ سواری دے چڑھ سوار ہو پیدل کیوں سفر کر رہے ہیں؟ معبوم جی میں نظر منی ہے پیدل جانا ہے میں حج پیدل کرنا ہے. تو فرما سواری تیرے کولتے ہے یا رسول اللہ سواری رہے گی جاواں گا پیدل ہی واپس چڑھاواں گا. سواری نال لے جانی ہے لیکن چلنا پیدل نظر منی ہے. نبی پاک نے فرمایا سواری دے چڑھ جا اللہ ثواب نہیں دے گا. تیرے کو سواری موجود ہے جان بوجھ کے تکلیف ہے اپنے آپ نو پانا ہے. اے سو خود ساختہ پابندیاں تیریاں اللہ دے ہاں قبول نہیں. یہ جان بوجھ کے بیت اللہ پیدل نہیں جا سکتا. سواری ہے تو سواری تے جائے، زیادہ راہ ہے تو جہاز تے جائے، نہیں ہے تو کسی اور سواری تے جائے. جے مال ہے طاقت ہے سواری ہے تو پیدل جانا جائز نہیں. جے بیت اللہ پیدل جانا جائز نہیں سواری ہونے دے باوجود سواری ہوئے تے پیدل نہیں جا سواری تے سفر کرے. تے لال شہباز کلندر پیدل تے سائیکل دے سائیکل تے سفر کیوں؟ وہ دے لاریاں نہیں جانیاں ٹرین نہیں جاندی شہباز کلندر جاندی ہے. پھر سائیکل تے کیوں نظر منی ہے؟ جے بیت اللہ نہیں جا سکتا تے جاؤ کسے دربار تے کیویں جا سکتا.
نہیں، پیغمبر نے فرمایا نہیں ثواب ملے گا. کیوں؟ کہ تیرے کو سواری موجود ہے. ایسے ہی پیغام آتا ہے انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون. سیدنا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ خطاب فرما رہے ہیں. آپ نے فرمایا میرے ساتھیوں، اسلام دے 5 ارکان نے: نماز، کلمہ، نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج. کلمہ، نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج. اجتماع دی بندہ کہنے لگا ہاں ابن عمر سانو سمجھ آ گئی، اسلام دے 5 ہی رکن نے: کلمہ، نماز، زکوٰۃ، حج اور روزہ. فرمایا نہیں، کلمہ، نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج. کہنے لگا ہاں گل سمجھ آ گئی ہے، کلمہ، نماز، زکوٰۃ، حج اور روزہ. فرمایا حج اور روزہ نہیں، روزہ اور حج. کہنے لگا عبداللہ بن عمر گل ایک کوئی ہے نا؟ فرمایا گل ایک کو نہیں، ترتیب وہی جڑی اللہ نے آسمان تو نازل فرمائی. تو اس حج نو چوتھے رکن دے طور تے بیان کرے، چوتھے نمبر تے. جنہوں اللہ نے 5ویں نمبر تے رکھیا، تو چوتھے نمبر تے نہیں کر سکتا. جس صدیق نو مصطفیٰ نے پہلے نمبر تے رکھیا، انہوں چوتھے نمبر تے کون کرے گا؟ جنہوں مصطفیٰ نے رب نے پہلے نمبر تے رکھیا، وہ چوتھے تے نہیں. جڑا چوتھے تے وہ پہلے تے نہیں، ترتیب وہی رہے گی جڑی اللہ نے سبحان تو نازل فرمائی ہے. آؤ جو میں پیغام دینا چاہنا، حضرت امام ابو سعید الحسن بن احمد رحم اللہ، صحیح سند ایک واقعہ، ضم الکلام کتاب کا نام، اس دے امام الحربی رحم اللہ دی کتاب ضم الکلام واقعہ صحیح سند موجود. ایک بندہ آیا، مسئلہ پوچھیا. کہنے لگا امام صاحب مسئلہ دسو. فرما پوچھو. کہنے لگا جی بندہ ہڈی نال استنجا کر سکتا ہے؟ اے واش روم بات نہ ہون تے بندہ پتھر نہ ڈھیل نہ استنجا کرتا ہے نا؟ کیا بندہ ہڈی نال استنجا کر سکتا ہے؟ امام ابو سعید الحسن بن احمد فرمانے لگے نہیں کر سکتا. لگا کیوں؟ فرمان نبی پاک نے منع کیتا ہے کہ یہ ہڈیاں جنات دی خوراک نے، انہیں گندیا نہ کرو. نبی پاک منع فرما گئے. سائل پتہ سوال کی کرتا ہے؟ کہنے لگا امام صاحب پانی نال استنجا جائز ہے؟ فرمایا ہاں. کہنے لگا اچھا او انسانہ دی خوراک نہیں، ہڈی نال تے ممنوع ہوئی، او دے جنات دی خوراک. پانی نال استنجا کیوں جائز ہے؟ انسانہ دی خوراک نہیں. امام ابو سعید رحم اللہ کھڑے ہو گئے، غصے چاہ گئے، اس بندے وال بڑے، وہ دی گردن تے ہاتھ رکھیا، لوگ اٹھے چھڑایا. فرمایا امام صاحب کی ہویا جے؟ فرمایا میں نو قتل کرن دو، زندگی کے یہ زندگی کے. کہنے امام صاحب کیوں؟ فرمایا انہوں حیا نہیں آئی، محمد یہ حدیث دا رد کر دے. رسول اللہ فرما کے ہڈی استنجا جائز نہیں، وہ جنات دی خوراک نے. پھر آندے پھر پانی نال کیوں جائز ہے؟ اے نبی دی حدیث دا گویا رد کردہ ہے، حدیث دی اگے اعتراض کردہ ہے، حدیث دی اعتراض کر رہے ہیں. اے زندگی کے من قتل کرن تو جڑا ایک حدیث دا رد کرے، وہ زندگی کے جڑا 500 تو زائد حدیث رفع الیدین دیا رد کرے. 500 حدیث نے رفع الیدین اس تو زائد، بلکہ بعض علماء نے 550 تک گنتی فرمائی ہے. پیغمبر دی حدیث 550 دے قریب رفع الیدین دیا. تے جڑا بندہ کہ شریر گھوڑے طرح دمہ نہ ہلاؤ، یہ مکھیاں مار رہے ہو، جے پیر نال پیر ملائیے تے آنا لتاں چوڑیاں کر دے ہو، جے آمین کہیے تے آنا کوٹھا سر تے چک دے ہو. میں سوال کرنا ہے رد ساڑھا تے نہیں، یہ رد محمد دی حدیث تو ہو رہے ہیں، استہزاء تے پیغمبر دی حدیث تو ہو رہے ہیں. 550 حدیث رفع الیدین دے بارے، بلکہ میرا تا ایمان و دعوے باوجود میں تیرے سامنے حاضر، قرآن میرے ہاتھ دی اندر، اے قرآن پاک میرے ہاتھ دی اندر ہے. اگر کوئی من کہہ دے کہ اس قرآن کو اپنے ہاتھ رکھ کے کہہ دو، میں کہنے واسطے تیار. اگر کوئی من کہہ دے کہ قرآن ساتھ رکھ کے کہہ دو، رب کعبہ دی قسم میں کہنے واسطے تیار. اگر کوئی من کہہ دے کہ بیت اللہ جے داخل ہو کے غلاف کعبہ پکڑ کے کہہ دو، میں پھر بھی کہنے واسطے تیار. قرآن میرے ہاتھ دے اندر ہے، رب کعبہ دی قسم ہے. اگر میں جھوٹ بولا تو میں تیرا دنیا بھی آخرت مجرم. اگر میں بیان خیانت کراں، میں تیرا دنیا آخرت مجرم. اگر تو اس بات تو بات
میری بات تے غور نہ کرے، پھر قیامت والے دن میرا ہاتھ اور تیرا گربان ہوئے گا جے میں جھوٹ بولا خیانت کرا میرے تو دنیا بھی میرا گربان پکڑ سکنے قیامت بھی پکڑ سکنے تو میں اختیار دے رہا جے میں خیانت کرا تو پھر جناب تو میرا گربان پکڑنا جے میں سچی بات کہا تو غور نہ کرے تحقیق نہ کرے اصلاح نہ کرے پھر قیامت والا دن ہوئے گا میرا ہاتھ تیرا گربان ہوئے گا قرآن میرے ہاتھ وچ ہے رب کعبہ دی قسم ہے میرے مصطفیٰ نے ساری زندگی ایک نماز بھی رفع الیدین تو بغیر نہیں پڑھی میرے مصطفیٰ نے تو ایک نماز بھی نہیں پڑھی تے پھر تو روزانہ رفع الیدین تو بغیر نماز پڑھے میں کیویں برداشت کر سکنا تو مصطفیٰ دی حدیث دی مخالفت کرے اس رفع الیدین دے بدلے اگر سانو ملک بدر کیتا جائے میرے اسلاف نے قربانی پیش کر چکے اس رفع الیدین دے بدلے اگر ہتھ کڑی پہنا نہیں پڑے رب کعبہ دی قسم قبول ہے اس رفع الیدین دے بدلے جیل جانا پڑے سینے تے گولی کھانا پڑے اولاد نو یتیم کرانا پڑے سب کچھ قبول ہے لیکن پیغمبر دی سنت نال بے وفائی نہیں ہو سکتی کیونکہ میری نجات اس بات دے اندر ہے جو بات قرآن نے بیان فرمائی ہے فرمایا انما کان قول المؤمنین انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون نماز وتر میں وتر کی دعا رکوع سے پہلے پڑھنی چاہیے یا رکوع کے بعد میرے علم کے مطابق رکوع سے پہلے پڑھنی چاہیے 15 شعبان کی رات کی کیا فضیلت ہے کچھ عالم کہتے ہیں رات کو دعا مانگی جائے اہل حدیث سے ہر سال 15 شعبان کو جلسہ کیوں ہوتا ہے ایک رات بعد کیوں نہیں شب برات کدوں ہے کل ہے ایک دن پہلے نہیں ہویا گپ مارن دیا چلو کام ختم ہو گیا وہ اس واسطے کرندہ ہی باراتی پابندی گھٹ ہوں دیئے جی پڑھ تاکہ آواز جڑی ہے نا وہ پورے شہر پہنچ جائے ہن تک وہ پابند کر کے بیٹھو جی 15 شعبان ہوں دی سارا شہر سنتا وہ سپیکر واسطے کرندہ تو کہ سمجھا باسی کوئی اس رات خاص اس رات ہی کوئی فضیلت نہیں یہ رات شیعہ دیئے انہاں دا امام مہدی پیدا اس رات ساڑھا جے امام مہدی پیدا نہیں ہویا انہاں دا پیدا ہو گیا اس رات نو پیدا ہویا ہے جے تو یقین ہو جدوں میں پچھلے سال توڑے کو تقریر کر کے گیا سانا تے جدوں میں ایس توڑے دریا تے پہنچیا تے پھر اگے مظفر گڑھ دریا تے پہنچیا تے انہاں رش سی میں سوچیا با شاید کوئی ایتھے ایکسیڈنٹ ہو گیا 5-7-10 بندے مرے ہون گے جویں رش سی نا تے جدوں میں ساتھی نے کیا پڑھدا جی پچھو خیر تائی میں پتہ کروں کی ہے تو پتہ لگا بھائی سارے شیعہ اکٹھے ہونے چٹا دریا چھوٹ رہے ہیں امام صاحب جلدی باہر آ جاؤ اس امام صاحب نے پتہ کی کرنے آ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے نو نعوذ باللہ توڑنا ہے کہتے لکھیا ہے حق الیقین ملا باقر مرشدی کتاب باہر توڑے گا حضرت ابو بکر و عمر نو باہر نکال کے درخت لٹکا کے کوڑے مارے گا وہ اس رات نو پیدا ہویا ہے کوئی کنجری ہوئے گا امام مہدی تے ہوئے جڑا قیامت کے قریب آئے گا اور ساری کائنات نو انصاف نال بھر دے گا وہ ہے اہل سنت اہل حدیث دا مہدی یہ مہدی کوئی شیعہ ہے جڑا پیدا ہو چکا ہے ایران دے غارج داخل ہو چکا ہے قیامت کے قریب نکلے گا نبی پاک روزے چوں نکل کے دے ہاتھ تے بیعت کرن گے نعوذ باللہ ساری دنیا میرے محمد دے ہاتھ تے بیعت کر سکتی ہے میرا نبی کسی دے ہاتھ تے بیعت نہیں کر سکتا او مہدی کیویں ہو سکتا ہے جدے ہاتھ تے مصطفیٰ بیعت کرے لہذا اے مہدی اس رات پیدا ہویا ہے جس مہدی دے ہاتھ تے نبی پاک نو شیعہ نے بیعت کروائی ہے مان دا سو اس رات نو خوشی منانی چاہیے او پیدا ہو اس رات دا اہل سنت دے نال کوئی تعلق نہیں لوگ کہتے ہیں کہ مرنے والے شخص گھر سے 3 دن کچھ کھا پیا نہ جائے بلکہ انہیں کھلایا جائے اس کے بعد وہ لوگ جو خیرات کرتے ہیں ہمارے مرحوم کو ثواب پہنچے اجازت ہے کہ یا نہیں اور کھانے کی اجازت ہے یا نہیں بھائی نہیں کوئی اگر صدق غریب کو کوئی بندہ فوت دے بعد صدقہ کرنا چاہے تو غریباں نو دے دو برادری بلا کے مولوی بلا کے نہیں کھوانا چاہیے غریباں نو مسکیناں نو مال دے دو یہ جائز ہے اس تو بعد مولوی سمت اللہ دیوبندی ہو گیا اس کے اعمال کا کیا ہوگا قیامت والے دن پتہ چلے گا کیا ہوئے وہ کو ایک ساتھی نے پوچھا ہے انہیں کہا میں اجے بھی اندروں اہل حدیث میں ہوتا تو پیسے واسطے ہویا انشاءاللہ جلدی واپس آ جا ہاں وہ پیسے واسطے ہویا وہ جلدی آ جائے گا پیو دی وراثت لین گیا آ جائے گا وہ اپنا ہی ہے انشاءاللہ بے فکر ہو جاؤ 5-6 مہینے واسطے گلے ہے پیسے لے کے آ جائیں پہلے تھوڑا جہا رولا پیا سی گلیا سی 2 سال رہا
تو کوئی شاید لے آیا سی، وہ ہن ختم ہو گیا سی، انہیں کہا سن پیسے دو، اسا کہ ساڑھے کول تے ہیں کوئی نہیں، پیو مر گئی، جا کے لے آ، تو پھر واپس آج انہیں کہا چلو میں 6 مہینے جا سکا، 6 مہینے تو جا سکنا، وہ 6 مہینے گیا ہے، انشاءاللہ آ جائے گا، جب مر گیا تو پھر اللہ فیصلہ کرے گا، یہ پہلے آ گیا توبہ کر لی تو اللہ بخش دے گا، ہون راضی ہو۔ جو علماء عید کی نماز پڑھنے سے پہلے تقریر کر کے پھر نماز عید پڑھاتے ہیں، پھر خطبہ عربی زبان میں دیتے ہیں، وہ حنفی ہوندے نے۔ قیامت رب پوچھے گا کہ نبی سنت کی مخالفت کیوں کر دو، عید تو پہلے خطبہ نہیں، عید تو بعد، پہلے تقریر جڑی ہو بدعت۔ میرے والد نے مجھے منع کیا ہے کہ مدارس میں جلسوں میں نہ جایا کرو، دھماکے ہوتے ہیں، والد کا کہا مانو یا نہ مانو، قرآن کہتا ہے والدین کی نافرمانی، قرآن آندا ہے کہ جدوں والدین کوئی نیک قرآن و سنت کے خلاف کوئی بات کرو فلا تے ہما، انہوں دی گل مننی نہیں، تے ابے نو کہہ دو تو لکھ کے دے کہ میں گھر نہیں مروں گا تو پھر میں جلسے نہیں جاندا، تے جے گھر بھی مرنا ہے تو پھر انشاءاللہ جے دھماکے چ مریے تے انشاءاللہ میں تے دعا کرنا، میں جلسہ کر رہا ہوں، قرآن پڑھ رہا ہوں تے 5 دھماکے ہون تے کوئی ڈر نہیں، کیڑا ڈر ہے، شہید ہو جائے اور کی چاہیے، اللہ نہ کرے تو محفوظ رکھے، ویسے تے جو ہو جائے تے میں نہ جی علامہ شہید جی ہیرا دھماکے شہید ہو سکتا ہے، ساڑھے جے سارے بھی ہو جان تو پھر بھی کوئی مسئلہ، اس واسطے یہ ڈرنا نہیں چاہیے۔ قاری عبدالحفیظ صاحب ہجے بچے پھر دے تے علامہ احسان نذیر کدوں دے شہید ہو گئے نے، یہ کوئی مسئلہ نہیں، حالانکہ قاری عبدالحفیظ صاحب نے پہلے شہید ہونا چاہیے سی، یعنی سارے تو پرانے خطیب نے، بزرگ نے، لیکن ہجے بھی موجود نے، دا مطلب ہے کہ موت اسے دن سٹیج تقریر انہوں نے کیتی ہے، وہ چلے گئے نے تے علامہ شہید ہو گیا ہے، یزدانی تقریر کر کے باہر نکل کے جلسے تو باہر چلے گئے سن، یزدانی شریف واپس آ رہے سن، تے جدوں لاہور تو باہر نکلنے لگے نا، ڈرائیور نو کہنے لگے ہو سکتا ہے دوبارہ زندگی چ علامہ نال ملاقات نہ، جلسہ دوبارہ تقریر سونے ہی آئی، پھر واپس آئے، سٹیج تے بیٹھے تے دھماکہ ہو گیا، اللہ نے پھر واپس بلا لیا، لہذا موت جلسے کوئی نہیں، اسے کہا جناب 20 سال ہو گئے جلسے کر رہے ہیں، ابھی تک نہیں مرے، یہ مطلب ہے موت اتنے نے۔ حج عمرے کا کتنا ثواب ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا جڑا حج کردا ہے سنت کے مطابق حج مبرور، وہ اس طرح پاک ہو جاتا ہے جویں ماں دے پیٹ چوں اج پیدا ہوئے۔ کیڑا جی کو رہ گیا بابا جی؟ لیلۃ القدر شب معراج شب برات کا فرق واضح کریں، ملنے کی نشانی کیا ہے؟ شب معراج جو ہے اس رات رسول اللہ معراج تے گئے، کیڑی رات گئے نے؟ قرآن حدیث تو ثابت گئے نے، لیکن رات دا تعین حدیث وچ نہیں۔ شب برات جڑی ہے یہ ویسی گندی رات ہے، اس رات دا مسلمانوں نال کوئی تعلق نہیں۔ لیلۃ القدر ساری فضیلتاں لیلۃ القدر نو نے، وہ دی خاص نشانی رسول اللہ نے کوئی بیان نہیں فرمائی، بس ایک روایت چاہتا ہے کہ جے روندے رو پوے نا اس رات نو عبادت کردے کہ رو پوے، ایویں سمجھے کہ میرے اللہ دے فرشتے نے مصافحہ کیتا ہے، اس تو علاوہ کوئی خاص روایت ثابت نہیں۔ باقی ساتھی نماز پڑھ لو، میں نماز پڑھ چکا۔